اگر نظر نہیں بھی آ رہا آواز تو پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں آواز تو پہنچ رہی ہے نا؟ تو اتنے عرصے سے بلا رہے ہیں، یہاں آؤ، 6 سال ہو گئے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ بڑے شہروں میں جاتے ہیں، چونکہ ہم چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں، آپ نہیں آتے، تو ہمارا تو کوئی ایسا مزاج نہیں ہے، ہمیں تو الحمدللہ جو بلاتا ہے آتے ہیں، لیکن تحمل سے سنیں تو صحیح نا آپ۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، بیدار کیجیے، ہاں آواز سنیے، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو اب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سخت مزاجی اگر گستاخ کے ساتھ ہے ثواب ملے گا، ظاہر ہے کہ جو بدعقیدہ کا رد کرے گا اس کو اس رد کا ثواب ملے گا۔ یہ چیز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اپنوں سے مخاطب ہوگا نا، اہل سنت سے مخاطب ہوگا، تو اب مزاج میں سختی ہے تو سختی کو نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے جس دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا نا، اس دشواری کو اسے ثواب ہوگا، اس تکلیف کو اسے ثواب ہوگا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بہت پیارے ہیں، بڑے ہی محبت کرنے والے، اس قدر فروتنی اور انکساری اور عاجزی کا پیکر ہے، ہر ایک کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے معمولی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نیچرلی اس کے مزاج میں عاجزی ہو، اس کے مزاج میں مٹھاس ہو، کہاں اس کے مزاج کی مٹھاس کا حقیقی ثواب اسے ملے گا جو نرمی سے پیش آتا ہے اللہ کی رضا کی بات، کیونکہ حب بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، ہاں حب بھی اللہ، محبت بھی ہماری اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کہاں پتہ اس وقت چلے گا جب وہ نرم مزاج شخص گستاخوں کے سامنے ہوگا، بدعقیدہ کے سامنے ہوگا، اس وقت بھی پیر صاحب کہیں نہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ساتھ سٹیج شیئر کر لیتے ہیں، ہم تو خواجہ خواجگان کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پیغام محبت عام کیا تھا، ہم تو گستاخوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، بدعقیدہ سے بھی پیار کا اظہار کریں گے۔ کہا نہیں، اس کے مزاج میں نیچرلی نرمی ہے، لیکن وہ جو اپنوں کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے ثواب کا امتحان اس وقت لیا جائے گا جب بدعقیدہ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وقت اس نرم مزاج پیر صاحب کو اپنے مزاج کے خلاف جا کر بدعقیدہ کا رد کرے گا، پھر اسے ثواب ملے گا۔ کچھ لوگ سانگوین ہوتے ہیں، یہ انسان کے مزاج کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کے مطابق آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ کچھ ہمارے لوگ جلالی ہوتے ہیں، بدعقیدہ کے سامنے جلال کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اہل حق اہل سنت کے سامنے آتے ہیں تو اسی جلال کا اظہار ان کے سامنے بھی کرتے ہیں، ان کی بھی تحقیر کرتے ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ کہا ایسا بندہ اگر گستاخ کا رد کر رہا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو پھر اسے ثواب ملے گا، اور اگر فقط دنیا کمانے کے لیے، اگر فقط چال کمانے کے لیے کر رہا ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ بڑے منکسر المزاج بنتے ہیں کہ ہم تو محبت کا پیغام عام کرنے والے ہیں، ہم بھی خواجہ خواجگان کی عظمتوں کے ترانے رکھنے والے ہیں، لیکن عقیدے کے مسائل میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، اپنوں سے پیار کرتے ہیں اور اغیار کو پھر منہ پر سناتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے شیخ میں عاجزی ہے، نرمی ہے، تو وہ نرمی اپنوں کے ساتھ رکھے، بدعقیدہ کے ساتھ گرمی کا مظاہرہ کرنا۔ متحد ہو جائیں گے، تمام اہل حق مشرب خواجہ خواجگان پر متحد ہو جائیں گے۔ بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات ہر ایک کے لیے ہے۔ اب یہ اصول اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی۔ ہاں میں کہہ رہا تھا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب ملے، کیونکہ ہمارے بزرگ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کچھ اہم پیغامات، لیکن میں آیا ہوں، میں نے تو تفسیر قرآن بیان کرنی تھی، لیکن آپ کے جذبات دیکھیں، آپ کا جذبہ عشق و محبت والا تھا، تو میں نے کہا چلو تفسیر قرآن اور عشق اور محبت کی یہ باتیں یہاں سے ہی انشاءاللہ کل جاری رہیں گی۔ کل کی کانفرنس میں ایک ورد آپ کو حضور کے دیدار کا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، حضور کی زیارت کا طریقہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جس طرح ہمارے مجددین کو ملا، اس کا پہلا سٹیپ جو سب سے بڑا پریکٹیکل عمل ہے ہمارے ملک شام کے ایک بزرگ کا ہے کہ ان کا مرید شیخ کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے شیخ آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا رات کے وقت میرے گھر میں آ جا، ایک وظیفہ دوں گا۔ کہا کیسا وظیفہ ہے؟ کہا آ جا، ایک نرالا وظیفہ ہے، ایک انوکھا وظیفہ ہے۔ شیخ نے کھانے کا اہتمام کیا اور کھانے میں پانی بھی نہیں رکھا اور نمک بھی کھانے میں بہت زیادہ ڈال دیا، نمک بھی بہت زیادہ ڈال دیا اور پھر پانی بھی کھانے میں نہیں رکھا۔ اب وہ شیخ کے ادب میں، مرشد کے ادب میں، وہ کھانا کھا رہا ہے اور پھر پوچھتا بھی نہیں کہ پانی کیوں نہیں دیا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے حوالے سے اپنے شیخ سے عرض کرتا ہے مرشد آپ نے فرمایا تھا کہ آقا کے دیدار کا وظیفہ دوں گا، تو وظیفے کا کیا ہوا؟ تو مرشد نے فرمایا اب تو گھر چلا جا، یہی تیرے لیے وظیفہ ہے، ہاں ایک شرط ہے گھر جا کے پانی نہیں پینا اور فوراً سو جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر چلا جاتا ہے، پانی نہیں پیتا، سو جاتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، فجر کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے میرے شیخ، اے میرے مرشد، آپ نے فرمایا تھا آقا کے دیدار کا وظیفہ دیں گے، دیدار تو نہیں ہوا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ بتا کیا تو فوراً گھر چلا گیا تھا؟ فوراً چلا گیا تھا۔ پانی پیا؟ نہیں پیا۔ فوراً سو گیا تھا؟ فوراً سو گیا تھا۔ خواب میں کچھ نظر آیا؟ بہت نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ کہا جہاں آنکھ اٹھائی کنویں نظر آئے، دریا نظر آئے، سمندر نظر آئے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ آپ نے فرمایا پھر یہی وظیفہ ہے، یہی ورد ہے کہ تیرے دل میں پانی کی سچی پیاس موجود تھی نا، سچی پیاس پانی کی موجود تھی نا، تو اگر پانی تیری سچی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آقا کے دیدار کی سچی پیاس اپنے دل میں پیدا کر، آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا، مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ تو نوج کی حسیناؤں کے چہرے دیکھنے کی بھی تمنا ہے، رات کو بالی ووڈ موویز بھی دیکھ رہے ہو اور پھر آؤ اور کہو کہ وظیفہ دو، آقا کا دیدار کریں۔ میں کہتا ہوں خانہ دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے دیکھ، آمنہ کے لال کے دیدار کی سچی طرف اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھ، مدینے والا دیدار کرائے گا، آقا کا دیدار ہوگا اور پھر جب دیدار ہوگا پھر ایک ہی آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں تجھتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اور مفتی اعظم یہ بھی کہا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں۔ تزکیہ نفس کے مراحل طے کریں گے، جو ہمارا تحریک میں پریکٹیکل میتھڈ ہے، گناہوں کے 7 دروازوں کو بند کرنے کا جو عملی طریقہ ہے۔ آنکھیں، یہ 7 دروازے انسان کے دل کے گرد، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیٹ، شرمگاہ، پاؤں، ان 7 دروازوں پر، یہ 7 وہ گیٹس ہیں دل کے جن کے ذریعے اگر یہ دروازے کھلے رہیں تو شیطان زہر کے تیر دل میں پھینکتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا امکان اس دور میں نہیں ہے۔ ہوتے ہوں گے بزرگ ماضی کے ادوار میں جو دل کو پاک کرتے تھے، لیکن یہ بس مولویوں کا رولہ ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن بدنگاہی سے بچا نہیں جاتا، غیبت سے بچا نہیں جاتا، آنکھ کے گناہ ہو رہے ہیں، زبان کے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہو رہے ہیں۔ یار میں تو بار بار توبہ کر چکا لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو توبہ کو قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ جو ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک ایک دروازے پر 40 دن محنت کریں، ایک مطلب جنرل توبہ کریں، سارے گناہوں سے، دل کے 7 دروازوں کے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر ہر دروازے پر آنکھ سے آغاز کریں، 40 دن آنکھ کا تزکیہ کریں۔ اگر 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد یا 2 دنوں کے بعد آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر 6 سزائیں ہیں، 6 روحانی سزائیں ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے تاکہ تکلیف ہو اور آئندہ پھر جو ہے بندہ وہ گناہ نہ کرے۔ اس پر ایسے ایسے برطانیہ میں ہمارے نوجوان ہیں جو کل غیر مسلم تھے، ایمان لائے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک نوجوان کی آنکھوں کا تزکیہ ٹوٹ گیا، اس نے 40,000 کی اپنی گاڑی، پسندیدہ مہنگی ترین 40,000 پاؤنڈ سے یہاں کے 40 لاکھ روپے بنتے ہوں گے، گاڑی وہ اللہ کی راہ میں دے دی اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ آنکھ میری آنکھ نے بدنگاہی کیوں کی۔ اسی طرح جب اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سزائیں دیں گے نا، سزائیں مقرر کریں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم آئندہ جب نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ پر کنٹرول ہوگا، آپ کہیں کہ یار دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح اپنا پسندیدہ موبائل اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، سزا دیں، اپنے آپ کو سزا دینے کا عادی بنائیں۔
ایک ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو 4 رکعتیں لازمی پڑھیں، یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ 2 رکعتیں توبہ کی اور 2 شکرانے کی۔ اگر ہر نوجوان، ہر بھائی ہمارا، ہر بہن یہ پختہ ارادہ کر لے، آج کے بعد جب بھی گناہ ہوگا، گناہ کرنا نہیں ہے، ارادہ نہیں کرنا گناہ کا، اگر ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ 4 رکعتیں لازمی پڑھیں گے۔ 2 رکعتیں کس کی؟ توبہ کی فوراً، اور 2 شکرانے کی کہ اللہ تو نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیں اگر شیطان آپ کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ اگر گناہ نہ کریں تو شیطان کو تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد جھک کرنے پر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سچی توبہ اور سچی توبہ کے ساتھ جب آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، یہ شیطان کے لیے زیادہ تکلیف ہوتا ہے، بہت تکلیف شیطان کو پہنچتی ہے۔ اور شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ پھر مجھے سزا بھی دے گا، یہ سزا دے گا، یہ سچی توبہ کرے گا، یہ شکرانے کے نفل پڑے گا۔ وہ ایک شخص کی فجر کی نماز قضا ہوگی تو پھر کیا کیا؟ اس نے 1 سال روزے رکھے، مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ کیوں؟ وہ بیدار ہونا چاہتا تھا، شیطان نے میٹھی نیند سلا دیا، سو جا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال وہ دن جن میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کے علاوہ مسلسل 1 سال روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اسے فجر میں بیدار کرنے کے لیے اس کی فیملی ممبرس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وقت مسٹر شیطان خود آتا تھا، اٹھ جا فجر کی نماز ادا کر۔ کیوں؟ شیطان کو پتا تھا ایک روزہ، ایک نماز مس ہوئی اس کی تو 1 سال روزہ رکھا، ایک اور نماز اس کی قضا ہوگی تو پتہ نہیں کتنی مجھے سزائیں دے گا۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، بدنگاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ڈرگ ایڈکشن پیدا ہو جائے، کوئی کرائم ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے توبہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک موقع مارتا ہے، آپ زمین پر گر جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک مارے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اسے 10 موقع مارے۔ ایک گناہ کرے تو آپ کہیں کہ میں 10 ڈرگ ایڈکٹس کو، 10 منشیات کے عادیوں کو توبہ کروں گا، ان کو دین کی دعوت دوں گا، 10 بے نمازیوں کو نمازی بناؤں گا، 10 والدین کے نافرمانوں کو فرما بردار بناؤں گا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے گناہوں کی طرف مائل کرنے والا؟ تو نے مجھ سے گناہ کرایا، میں بدلہ لوں گا۔ تو میرے پاس ایک نوجوان